اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی چلانا، جو بھی آ جائے، جو بھی جی میں آ جائے اسی طرح خواہشات کے مطابق چلنا، یہ کب تک چلیں گے؟ یہ کب تک؟ ہمارے حضرت اقدس 100 سال سے زائد عمر پائی، ساتھی ہمارے مذاق کرتے تھے، طلباء اور اساتذہ کہتے ہیں کہ حضرت اقدس کبھی بھی نہیں جائے گا۔ مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں طلباء کہتے کہ حضرت نہیں جائے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ نے ایسی زندگی دی، وہ چلے گئے۔ اللہ، مجھے فون آ گیا، میں نے ساتھیوں کو فون کیا تو بعض ساتھی کہہ رہے نہیں، خدا کی قسم ہم تسلیم ہی نہیں کرتے، حضرت کو موت نہیں آئی ہوگی۔ بھائی عبدالوہاب کے بارے میں جب بھی کہہ دو، بعض ساتھی یہ کہ مسکرا کر ہنس کر کے کہتے نہیں، کہتے بھائی عبدالوہاب کو موت نہیں آئی۔ اللہ، آج صبح سویرے مجھے فون آ گیا کہ حضرت اقدس اللہ کو پیارے ہو گئے، حضرت کا وصال ہو چکا۔ میں نے ایک ساتھی سے ایک دوسرے کہا، میں نے کہا یار کوئی ترتیب بنا دو، کچھ کر لیتے ہیں لیکن مجھ سے بھی دیر ہو گئی۔ دوسرے ساتھی پھر ایئرپورٹ پر لوگوں نے، وہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے، لوگوں کی جماعتیں چاہے 50,000 روپے ایک طرف ٹکٹ کے لیے، ہمارے اپنے ساتھی کے مجھے فون کیا، میں ادھر سے نکلا کہ بھائی کسی طرح جہاز بک کر رہے، جہاز، لیکن ہم غریبوں کو ٹکٹ نہیں ملا۔ یہ وہ کئی دفعہ ساتھی کہتے کہ بھائی عبدالوہاب بیمار ہو گئے، جا رہے، کہتے نہیں مذاق ہے بابا، حضرت نہیں جائیں گے۔ نہ عبدالوہاب رہا، نہ الیاس کاندیلوی رہا، نہ حضرت جی انعام الحسن رہا، نہ محمد قاسم نانوتوی، نہ اشرف علی تھانوی، بلکہ ساری دنیا، اس دنیا کے بڑے بڑے اکابرین اس دنیا سے چلے گئے، انبیاء بھی چلے گئے۔ مجھے اور آپ کو جانا ہے، جس خدا نے نطفے بے جان سے بنایا وہی دوبارہ ہمیں اٹھائے گا، وہ دوبارہ اٹھائے گا، کردار پوچھے گا کہ کیا کیا۔ اس لیے میرے بھائی، زندگی گزارنے کا طریقہ حضرت نے ہمیں بتایا۔ آپ کے الحمدللہ کسی چیز پر، میرے نبی کی سیرت یہی ہے، آپ کے کسی عمل پر، کسی خواہش پر، کسی تمنا پر کوئی پابندی نہیں، تھوڑا سا رخ موڑ دو بس۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں مولوی ہر چیز کو سخت کرتے، یا آپ کا دماغ خراب ہے یا وہ تیرا مولوی پاگل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اللہ کی ملک ہے اور اللہ کی مخلوق ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ المالک یتصرف فی ملکی کیف شاء، مالک جس طرح چاہے اپنی ملکیت کو اور اپنے مملوک کو جس طرح استعمال کرے۔ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، چند دن کی زندگی، مالی الدنیا وما انا للدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ راستے پر چلتا ہوا مسافر تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے آرام کر لیتا ہے، کچھ راحت حاصل کر لیتا ہے، وہ اس کا ٹھکانہ نہیں، اصل ٹھکانہ اپنی منزل پہ جا کر کے وہ دم لے گا۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، یہاں رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ اس امت نے اپنے ہاتھ سے بڑی بڑی ہستیاں اور بڑے بڑے آسمان اس زمین میں دفنا دیے۔ یہاں انبیاء بھی نہیں رہے، یہاں صلحاء بھی نہیں رہے، مفسرین، محدثین، غوث اور ابدال، کتب، سارے اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعض اکابرین ایسے موقع پر اچانک وہ امت کو داغ فراق اور داغ مفارقت دے کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جبکہ امت ان کی فیوزات اور ان کی علمی استفادے کے پیاسی ہوتی ہے۔ ان چند سالوں میں ہمارے اکابرین بڑے بڑے حضرات، حضرت اقدس مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت، اور دیگر اکابرین، حضرت رئیس المحدثین استاد العلماء مولانا سلیم اللہ خان، حضرت قاری سالم رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رئیس المحدثین محمد یونس
جونفوری رحمۃ اللہ علیہ مزائل سہارنپور کے محدث اور شیخ الحدیث، اس قسم کے اکابرین، جو آخری کرن جو ہماری جس پر نگاہیں لگی ہوئی تھی ہمارے اکابرین کے یادگار، وہ حضرت اقدس بھائی عبدالوہاب تھے، جو آج وہ رضا الہی سے اس دنیا سے منتقل ہو چکے ہیں، اپنے خالق حقیقی کے پاس جا کر ملے ہیں۔ امت کا ہر فرد وہ اس قابل ہے کہ اس سے ان کی تعزیت کی جائے۔ ہم سب خود تعزیت کے محتاج ہیں، لیکن تاہم جن حضرات نے اپنی زندگیاں اللہ کے راستے میں وقف کی اور جنہوں نے حاجی صاحب کی طویل خدمات کا ایک زمانہ بھی دیکھا، ان کے خصوصی متوسلین اور معتقدین، ہم سب معتقدین اور متوسلین میں ہیں، وہ حضرات میرے نالائق کی بھی ان جملوں کو قبول فرمائیں کہ اللہم اغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم ابدل دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ، ان للہ ما اعطی ولہ ما اخذ وکل شیء عندہ باجل مسمی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حاجی صاحب کی جانے سے، اچانک آپ کی اس موت سے کہ امت کو جو صدمہ اور جو دھچکا لگا ہے، اللہ تعالیٰ اس امت کی دستگیری فرمائے، اللہ اس امت کی رہنمائی فرمائے۔ ہمارے ساتھی امت مسلمہ پہلے حاجی صاحب کی نگرانی میں اور حاجی صاحب کی دعاؤں کی بدولت وہ تن من جان کی بازی لگا کر کے وہ محنت کیا کرتے تھے۔ اب میری اپیل ہوگی کہ چھوٹے موٹے ہمارے کچھ قدورتیں، کچھ اختلافات بھی ہوتے ہیں، حاجی صاحب کی اس پیرانہ سالی زندگی کو دیکھ کر کے، اس عمر میں آپ کی یہ کہ فکر کو دیکھ کر کے کہ رات دن جنہوں نے اس عمر میں بھی اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کی، ہم سب کو یہ کہ اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، ہم سب کو اس کو نمونہ بنانا چاہیے۔ ہم پہلے بھی ساتھیوں نے خدمت کی ہے، اب مزید ساتھی مزید یہ ہے کہ دوڑ لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ حاجی صاحب کی اس سانحہ اور اس صدمے کی کو ہمیں یہ کہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ امت مسلمہ کو اور جو کچھ ہمارے مسائل ہیں اور قدورتیں ہیں، اللہ کے لیے مرنے سے پہلے ہم ان کو ختم کریں۔